السلام علیکم ناظرین، اسلامک ڈسکوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسی ہستی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ عالم اسلام کے ایک بڑے جنگجو اور اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے عظیم کمانڈر بھی تھے۔ ناظرین، 21 ہجری کی رات روم کے ایک شہر میں ایک عظیم سپاہی اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بستر مرگ پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں شرکت کی۔ میرے جسم میں ایسا کوئی حصہ نہیں جہاں تیر کے نشان اور نیزے کے زخم نہ ہوں، مگر افسوس کہ آج میں میدان جنگ میں شہید ہونے کے بجائے بستر مرگ پر مر رہا ہوں۔ یہ دلیرانہ جملہ کہہ کر اس دلیر انسان کی روح پرواز کر گئی۔ ناظرین، رومی سلطنت کو دھول چٹانے والا یہ عظیم جرنیل اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ ہر میدان میں غازی تھے اور لشکر کفار پر ہمیشہ بھاری رہے۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام خالد بن ولید بن مغیرہ المخزومی تھا، جو نہ صرف اسلامی بلکہ دنیا کی تاریخ کے ایک عظیم سپہ سالار تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سلطنتوں کو شکست دے کر انہیں پارا پارا کر دیا اور ساری زندگی فاتح رہے۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ہجری کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور اخلاق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اسلام قبول کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی میں 125 سے بھی زائد جنگوں میں حصہ لیا اور کسی ایک بھی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ آپ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے۔ پیدائشی طور پر آپ کی پرورش ایک جنگجو کی حیثیت سے کی گئی، کیونکہ بنی مخزوم قبیلہ جنگ اور دلیری کی وجہ سے ہی مشہور تھا۔ ناظرین، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے خلاف جنگ احد لڑی تو قریش کی طرف سے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس وقت آپ نے اسلام قبول نہ کیا تھا۔ جنگ میں حضرت خالد بن ولید کی دانش مندی اور حکمت عملی نے ہی قریش مکہ کو اس جنگ میں مسلمانوں پر غالب کیا تھا۔ اسلام لانے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام قابلیت اسلام کی حمایت میں استعمال کی اور ساری زندگی جنگیں لڑتے رہے۔ ناظرین، سن 8 ہجری میں مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ایک خون ریز جنگ ہوئی۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو صرف 3000 مسلمانوں کو لے کر تقریباً 1 لاکھ رومی لشکر سے لڑ رہے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غزوہ میں شہید ہو گئے، لہٰذا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا۔ اب وہ بھی شہید ہو گئے تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا گیا، مگر رومی مسلمانوں پر اتنے بھاری پڑے کہ یہ جلیل القدر صحابی بھی میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ رومی شہنشاہ ہرقل اس جنگ میں خود سربراہی کر رہا تھا۔ مجاہدین کے لیے یہ وقت نہایت ہی مشکل تھا۔ اس دوران لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا دیا۔ آپ نے حکمت، تمام تر حربے اور جوش و ولولے کا استعمال کیا اور ایک پرجوش تقریر کی۔ آپ کی تدبیر کے مطابق جب رومی لشکر میدان جنگ میں آرام کر رہا تھا تو انہیں یہ توقع ہی نہ تھی کہ مسلمان اتنی جلدی اٹھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اچانک حملے شروع کر دیے، لہٰذا وہ بدحواس ہو گئے۔ اس جنگ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قوت ایمانی سے اتنی زبردست لڑائی لڑی کہ صحیح بخاری کے مطابق خود حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئی، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار باقی بچی۔ ناظرین گرامی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت اور بہادری پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنگ موتا میں جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح فرمائی، لہٰذا اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار ہو گیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اسلامی لشکر نے ایرانیوں پر حملہ کیا تو ایرانی لشکر کا سپہ سالار مشہور زمانہ پہلوان رستم تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملاقات کی دعوت دی، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے حضرت ربیع بن عمر کو بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستم کے دربار میں پہنچے تو رستم نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی کی طرف لائیں اور ظلم و جبر کی حکومت کا خاتمہ کر کے اسلام کے عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔
ناظرین، ایرانیوں سے جنگ کے دوران رستم پہلوان قتل ہو گیا اور اس میدان کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر کے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کا خاتمہ کر دیا۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے وہ عظیم جرنیل ہیں جنہوں نے 2 عظیم سلطنتوں یعنی سلطنت ایران اور سلطنت روم کو اپنے گھوڑوں تلے رون دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موازنہ اگر یورپی جنگجوؤں کے ساتھ کیا جائے تو آپ کا کوئی نظر ثانی نہیں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتح کیے گئے علاقے آج بھی اسلامی حدودوں میں شامل ہیں، اور آج بھی تاریخ نے آپ کو نہ صرف ایک عظیم لیڈر کی حیثیت سے یاد رکھا بلکہ کروڑوں مسلمان آپ کی دلیری اور بہادری کی کہانیاں اپنے بچوں کو سنایا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔